القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ويختص مراده بصيغة لازمة بيان لكون الأمر خاصا، يعني يختص مراد الأمر وهو الوجوب بصيغة لازمة للمراد، والغرض منه بيان الاختصاص من الجانبين، أي لا يكون الأمر إلا للوجوب ولا يثبت الوجوب إلا من الأمر دون الفعل، فيكون نفيا للاشتراك والترادف جميعا، وذلك بأن يقال إن دخول الباء هاهنا على المختص على طريقة قولهم خصصت فلانا بالذكر، فتكون الصيغة مختصة بالوجوب دون الإباحة والندب، وهذا نفي الاشتراك، ويكون معنى قوله لازمة إن الصيغة لازمة للمراد ولا تنفك عنه، ولا يكون المراد مفهوما من غير الصيغة وهو الفعل، وهذا نفي الترادف. کہ وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، اور امر کی مراد صیغہ لازمہ کے ساتھ مختص ہوتی ہے۔ صیغہ لازمہ سے مراد افعال ہے۔ بیان لکون الامر خاصا، یہ عبارت امر کے خاص ہونے کا بیان ہے، یعنی یختص مراد الامر وهو الوجوب بصیغۃ لازمۃ للمراد، یعنی امر کی مراد اور وجوب ہے ایسے صیغے کے ساتھ خاص ہے جو مراد کے لیے لازم ہے۔ والغرض منه بیان الاختصاص من الجانبین، ای لا يكون الامر الا للوجوب ولا يثبت الوجوب الا من الامر دون الفعل، فيكون نفيا للاشتراك والترادف جميعا۔ اس قول سے ماتن کا مقصد طرفین کے اختصاص کو بیان کرنا ہے، یعنی امر صرف وجوب کے لیے ہوتا ہے اور وجوب صرف امر سے ثابت ہوتا ہے نہ کہ فعل سے، تو یہ اشتراک اور ترادف دونوں کی نفی ہوگی۔ وذلك من يقال ان دخول الباء هنا على المختص على طريقة قولهم خصصت فلانا بالذكر، فتكون الصيغة مختصة بالوجوب دون الإباحة والندب، وهذا نفي الاشتراك۔ اور اس طور پر کہ کہا جائے گا کہ یہاں با ان کے قول خصصت فلانا بالذکر کے طریقے پر مختص پر داخل ہے، پس صیغہ امر وجوب کے ساتھ مختص ہوگا، اباحت اور ندب کے ساتھ مختص نہیں ہوگا، اور یہی اشتراک کی نفی ہے۔ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ لَازِمَةٍ إِنَّ الصِّيغَةَ لَازِمَةٌ لِلْمُرَادِ وَلَا تَنْفَكُّ عَنْهُ، وَلَا يَكُونُ الْمُرَادُ مَفْهُومًا مِنْ غَيْرِ الصِّيغَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ، وَهَذَا نَفْيُ التَّرَادُفِ۔ اور مصنف کے قول لازمت کے معنی یہ ہوں گے کہ صیغہ امر مراد کے لیے لازم ہے اور مراد سے جدا نہیں ہوتا ہے، اور مراد صیغے کے علاوہ یعنی فعل سے مفہوم نہ ہوگی۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہی ترادف کی نفی ہے۔ وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، یہ متن المنار کی عبارت ہے، اور اس عبارت میں شارح نے اختصاص کو بیان فرمایا ہے۔ مصنف کی اس منطقی عبارت کو سمجھنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بطور تمہید چند باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ اختصاص کی 3 قسمیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ معنی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ ہے اور وہ ایک معنی کے لیے خاص ہے، اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، لیکن
معنی اس لفظ کے ساتھ مختص نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ معنی اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ کا بھی مدلول ہوتا ہے۔ جیسے آپ پڑھیں گے الفاظ مترادفہ، جیسے لیث ہے اور اسد ہے۔ عربی زبان کے اندر لیث اور اسد، واضح نے ان دونوں کو حیوان مفترس، یعنی چیر پھاڑ کرنے والا حیوان جس کو ہم شیر کہتے ہیں، تو لیث اور اسد کو واضح نے شیر کے ساتھ مختص کیا ہے۔ لیکن حیوان مفترس لفظ اسد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس طرح حیوان مفترس لفظ اسد کا مدلول ہے، اسی طرح لفظ لیث بھی حیوان مفترس کا مدلول ہے۔ ایک شکل تو ہو گئی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس کا برعکس، یعنی معنی تو لفظ کے ساتھ مختص ہوتا ہے، بائیں طور کہ ایک معنی ہے، اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ کا مدلول نہیں ہوگا، لیکن لفظ اس معنی کے ساتھ مختص نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس طرح وہ معنی اس لفظ کا مدلول ہے، اسی طرح اس کے علاوہ دوسرے معنی بھی اس لفظ کا مدلول ہو سکتا ہے، بلکہ جس طرح معنی اس لفظ کا مدلول ہے، اسی طرح اس کے علاوہ دوسرے معنی بھی اس لفظ کا مدلول ہوتا ہے۔ جیسے الفاظ مشترکہ ہے، جیسا ابھی ماقبل آپ نے پڑھا تھا کہ لفظ قرو جو قرون کی جمع ہے، یہ حیض اور طہر کے درمیان مشترک ہے، تو حیض کے معنی لفظ قرون کے ساتھ مختص ہے، لیکن لفظ قرون یہ حیض کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ جس طرح حیض لفظ قرون کا مدلول ہے، ٹھیک اسی طرح طہر بھی لفظ قرون کا مدلول ہے۔ یہ دو شکلیں ہو گئی۔ تیسری شکل ہے کبھی جانبین سے اختصاص ہوتا ہے، یعنی لفظ معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے اور معنی لفظ کے ساتھ مختص ہوتا ہے۔ جیسے آپ پڑھیں گے الفاظ متباینہ، مثال کے طور پر انسان ہے اور فرس ہے، تو انسان یہ حیوان ناطق کے ساتھ مختص ہے اور حیوان ناطق انسان کے ساتھ مختص ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کے معنی حیوان ناحق ہوں، یا حیوان ناطق کے معنی حیوان ناطق جو معنی ہے اس کا جو لفظ ہے وہ فرس ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح فرس یہ حیوان ناحق کے ساتھ مختص ہے اور حیوان ناحق یہ فرس کے ساتھ مختص ہے، تو یہ تین شکل ہیں اختصاص کی۔ اس کے بعد آپ سمجھیے کہ مصنف نے اس عبارت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ صیغہ امر اور اس کی مراد یعنی وجوب کے درمیان جانبین سے اختصاص ہے، یعنی جو جانب اختصاص کی تین شکلیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے تیسری شکل ہے وہ شکل اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اب مصنف کے کہنے کا مقصد یہ ہے اس بارے سے کہ صیغہ امر صرف وجوب کے لیے ہوتا ہے، اباحت اور ندب وغیرہ کے نہیں ہوگا، اور وجوب صرف صیغہ امر سے ثابت ہوگا، فعل نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوگا۔ اور اس اختصاص کو ثابت کرنے کا مقصد اشتراک اور ترادف دونوں کی نفی ہے، یعنی دو مذہب یہاں پر، اور ایک ہے اشتراک، دوسرا ترادف، اور ماتن نے ان دونوں کی نفی کی ہے۔ بعض اصولین کا کہنا ہے کہ صیغہ امر وجوب، اباحت اور ندب کے درمیان مشترک ہے۔ اسی طرح بعض اصولین کا کہنا ہے کہ وجوب صیغہ امر اور فعل نبی علیہ السلام دونوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی کو شارح نے ترادف سے تعبیر کیا ہے۔ شارح نے اشتراک اور ترادف کی نفی کے لیے دو تقریریں کی ہیں، اور پہلی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ متن کی عبارت وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ میں لفظ با یہ مختص و داخل ہے، جیسے اہل عرب کہتے ہیں خصصت فلانا بالذکر، اس میں بھی با بالذکر میں جو با ہے یہ مختص و داخل ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ صیغہ امر مختص ہوا اور مراد امر یعنی وجوب یہ مختص بھی ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ صیغہ امر وجوب کے ساتھ مختص ہے، یعنی صیغہ امر صرف وجوب پر دلالت کرتا ہے، اباحت اور ندب پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ تو جب صیغہ امر صرف وجوب پر دلالت کرتا ہے، اباحت اور ندب پر دلالت نہیں کرتا ہے، تو اشتراک کی نفی ہو گئی۔ اور ماتن کا قول لازمتن، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ صیغہ امر
مراد یعنی وجوب کے لیے لازم ہے، صیغہ کبھی وجوب سے جدا نہیں ہوگا، اور مراد یعنی وجوب صیغہ امر کے علاوہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور مفہوم نہیں ہوگا۔ تو جب صیغہ امر وجوب کے لیے لازم ہے اور وجوب صیغہ کے علاوہ فعل نبی علیہ السلام سے مفہوم نہیں ہوتا ہے، تو صیغہ امر اور فعل نبی علیہ السلام کے درمیان ترادف کی بھی نفی ہو گئی۔ او یقال ان الباء داخلۃ علی المختص به كما هو اصلها ای لا يفهم هذا المراد بغیر الصيغة وهو الفعل فيكون هو نفيا للترادف۔ ثم قوله لازمة ان حمل على اللازم العام فيكون هو ايضا نفيا للترادف لأن الملزوم لا يوجد بدون اللازم فلا يفهم نفي الاشتراك قط، فينبغي أن يحمل اللازم على اللازم المساوي أي لا يوجد المراد بدون الصيغة ولا الصيغة بدون المراد، فقد فهم حينئذ نفي الترادف والاشتراك جميعا کنایة۔ شرح فرماتے ہیں کہ او یقال ان الباء داخلۃ علی المختص به كما هو اصلها، یا یہ کہا جائے کہ با مختص به پر داخل ہے جیسا کہ اس کی اصل ہے۔ ای لا یفهم هذا المراد بغیر الصیغة هو الفعل، یعنی یہ مراد صیغہ کے علاوہ یعنی فعل سے مفہوم نہ ہوگی۔ فیکون نفیا للترادف، پس یہ ترادف کی نفی ہوگی۔ ثم قوله لازمة ان حمل على اللازم العام فيكون ايضا نفيا للترادف لأن الملزوم لا يوجد بدون اللازم فلا يفهم نفي الاشتراك قط۔ پھر مصنف قول لازمۃ، اگر لازم عام پر محمول ہو تو یہ بھی ترادف کی نفی ہوگی، کیونکہ ملزوم بغیر لازم کے نہیں پایا جاتا ہے، تو اشتراک کی نفی بالکل مفہوم نہیں ہوگی۔ فینبغی ان یحمل اللازم علی اللازم المساوی ای لا یوجد المراد بدون الصیغة ولا الصیغة بدون المراد، فقط فهم حینئذ نفی الترادف والاشتراک جميعا کنایۃ۔ چنانچہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لازم کو لازم مساوی پر محمول کیا جائے، یعنی مراد بغیر صیغہ کے نہیں پائی جائے گی اور صیغہ بغیر مراد کے نہیں پایا جائے گا، تو اس وقت ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی کنایۃً مفہوم ہوگی۔ ماقول کے اندر ہم نے جانا تھا کہ شارح نے اشتراک اور ترادف کی نفی کے لیے دو تقریریں کی ہیں۔ پہلی تقریر کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا، دوسری تقریر کا خلاصہ اس عبارت میں شارح نے بیان کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ کے اندر جو با ہے، یہ با مختص بھی پر داخل ہے جیسا کہ اس کی اصل ہے، یعنی مراد امر مختص ہو اور صیغہ امر مختص بھی ہو، اور مطلب یہ ہو کہ وجوب صیغہ امر کے ساتھ مختص ہے، یعنی وجوب صرف صیغہ امر سے مفہوم ہوتا ہے، صیغہ امر کے علاوہ فعل نبی علیہ السلام سے مفہوم نہیں ہوتا ہے، اور جب وجوب صرف صیغہ امر سے مفہوم ہوتا ہے، فعل نبی سے مفہوم نہیں ہوتا ہے، تو صیغہ امر اور فعل نبی علیہ السلام کے درمیان ترادف کی نفی ہو گئی۔ پھر ماتن قول لازمۃ، اگر اس سے مراد لازم عام ہو، یعنی صیغہ امر لازم عام ہو اور وجوب ملزوم ہو، تو اس سے بھی ترادف کی نفی ہوگی، کیونکہ لازم عام بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے، مگر ملزوم بغیر لازم عام کے نہیں پایا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو مثال سمجھیے، جیسے حیوان ہے تو حیوان انسان کا لازم عام ہے، حیوان بغیر انسان کے پایا جا سکتا ہے، چنانچہ گدھا ہے، گھوڑا ہے، یہ حیوان تو ہے مگر انسان نہیں، لیکن انسان بغیر حیوان کے نہیں پایا جا سکتا ہے۔ تو وجوب جو ملزوم ہے بغیر لازم عام یعنی بغیر صیغہ امر کے نہیں پایا جا سکتا ہے، اگرچہ صیغہ لازم عام ہونے کی وجہ سے بغیر وجوب یعنی بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے۔ تو اس طور پر ثابت ہوا کہ وجوب بغیر صیغہ کے یعنی فعل نبی سے مفہوم نہ ہوگا، اور جب وجوب فعل نبی سے مفہوم نہیں ہوگا تو ترادف کی نفی ہو جائے گی، لیکن اس شکل میں اشتراک کی بالکل نفی نہیں ہوگی۔ اور اگر لازم سے لازم مساوی مراد ہو، یعنی صیغہ لازم اور وجوب ملزوم ہو اور دونوں میں مساوات ہو،
تو ترادف اور اشتراک دونوں کی کنایتاً نفی ہو جائے گی، اس طور پر کہ لازم مساوی بغیر ملزوم کے نہیں پایا جاتا ہے اور ملزوم بغیر لازم مساوی کے نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کا مثال سمجھیے، جیسے ناطق انسان کا لازم مساوی ہے، تو ناطق بغیر انسان کے نہیں پایا جا سکتا ہے، جو بھی ناطق ہوگا وہ انسان ہوگا، تو ناطق بغیر انسان کے نہیں پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی بغیر ناطق کے نہیں پایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وجوب بغیر صیغہ امر کے نہیں ہو پایا جائے گا، اور صیغہ امر بغیر وجوب کے نہیں پایا جائے گا۔ تو جب وجوب بغیر صیغہ امر کے نہیں پایا جاتا ہے، یعنی فعل نبی سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، تو اس شکل میں ترادف کی نفی ہو گئی۔ اور جب صیغہ امر بغیر وجوب کے نہیں پایا جائے گا، یعنی صیغہ امر سے صرف وجوب مفہوم ہوتا ہے، اباحت و ندب وغیرہ مفہوم نہیں ہوتا ہے، تو اس شکل میں اشتراک کی نفی ہو جائے گی۔ شارح فرماتے ہیں کہ بہرحال جب لازم عام مراد لیا جائے تو اس صورت میں ترادف کی نفی ہوتی ہے، اشتراک کی نفی نہیں ہوتی ہے، اور اگر لازم سے لازم مساوی مراد لیا جائے تو اس صورت میں ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو لازم سے لازم مساوی مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔